بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف جو ہے معیشت ہے وہ ڈوب رہی ہے، مہنگائی کا جنگ وہ قابو سے باہر ہے، قوم جو ہے وہ بجلی کے بل جو ہے وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی، اور اب گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو بینکوں میں آپ کا بڑا سرمایہ ہے، جو ڈپازٹ ہے، وہ بھی اب غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ بینکوں میں اگر آپ کا سرمایہ، آپ کا ڈپازٹ 5 لاکھ تک ہے تو وہ تو ہی چھوڑ ہے، لیکن اگر 5 لاکھ سے اگر زیادہ ہے تو وہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ کیا حکومت اب عوام کے جو پیسوں پہ ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے؟ ویسے ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ تھے، وہ ڈالر تھے جنہیں فریز کر لیا گیا تھا، وہ میاں صاحب کے دور میں ایسا ہوا تھا۔ تو حکومت تو اپنی جگہ، اب جو اور ریاست کے ادارے جو ہیں وہ انہوں نے بھی نانگ دڑانگ ہو کے سامنے آ کے کھڑا ہو گئے کہ اب ہماری بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ویسے تو پہلے ہمارا گلا حکمرانوں سے تھے کہ یہ نائل ہیں، یہ نکمے ہیں، لیکن اب جو ریاست کے ادارے ہیں وہ بھی نانگ دڑانگ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حیرت ہے، یہ قوم 22 کروڑ عوام کس مافیا میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ ہم نے کن لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ اب بینکوں میں جو پڑا سرمایہ ہے وہ بھی محفوظ نہیں۔ آخر حکومت کی ذمہ داری ہے کیا؟ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ حیرت ہے کہ بنیادی حقوق پہلے ہی میسر نہیں، اور اب کہہ دیا گیا ہے کہ جو ہے بینکوں میں آپ کا جو ڈپازٹ ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے، جبکہ آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 تک جو ہے وہ جو شکیں ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ متعین کرتی ہیں۔ تو وہ ایجوکیشن ہو، وہ صحت ہو، وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہو، حتیٰ کہ تمام بنیادی جو حقوق ہیں اس کے تحفظ کی جو ہے وہ یقین دہانی کراتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ریاست کا جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا جیسا ہوتا ہے۔ ہم اب بھی جو جلسوں میں نعرے لگا رہے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، تو یہی اصل میں کردار ہوتا ہے ریاست کا، کہ اس نے ماں کا جیسا کردار جو ہے ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ریاست صحت کا کوئی بندوبست کر رکھا ہے، نہ چادر اور چار دیواری جو ہے اس کو کوئی تقدس ہے، اس کو وہ محفوظ رہیں، اور نہ ہی ہماری کوئی بنیادی حقوق جو ہے وہ ریاست جو ہے ہمیں دینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ریاست دینے میں ناکام ہے تو کیا یہ آئین کی وائلیشن نہیں؟ اگر توہین عدالت کا قانون ہے، اگر اداروں کی توہین جو ہے اس کا قانون ہے، اور اس پہ جو ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، تو کیا توہین عوام نہیں، جس کے وطن سے سب اداروں نے جنم لیا ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے کہ یہ عوام جو ہے یہ کمی کمین ہے۔ حیرت ہے، جس کے وطن سے یہ تمام ادارے وجود میں آئے اس کی توہین پہ قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اگر آئین توڑنے والوں پہ آرٹیکل 6 اپلائی ہوتا ہے تو پھر آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک کی وائلیشن پہ خاموشی کیوں؟ لیکن سن لو، جب مخلوق خالق سے بڑا آنے کا دعوے دار ہو جائے تو پھر اس پہ آسمان گر کے رہے گا۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، سیر نے ہو کے رہنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا۔